سبسکرائب کیجیے اعظم اسلامک زون چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تازہ ترین اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حج کے بارے میں حج کے موضوع سے متعلق آج کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بلکہ پہلے سننے کی پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آپ لوگوں کو سب کو صحیح آ رہی ہے؟ ادھر بھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ کیونکہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے آواز۔ چلو خیر۔ حج کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ بیت اللہ کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ کیوں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں؟ کیوں وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں؟ جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کلچر ہے۔ سکھوں کا ایک دن آتا ہے جس میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان کے کوئی گرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے، پتہ نہیں مجھے زیادہ معلومات نہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بہرحال کوئی مخصوص طریقے سے وہ کچھ خاص عمل کرتے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا۔ جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کس نے کیا، کیا کیا، یہ بات کی بات ہے۔ کسی نے کچھ بہرحال کر دیا تو کوئی نہ کوئی رسم تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ کرتے ہیں۔ وہ رسومات کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک مذہبی رسم ہے جس کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ محض ایک مذہبی رسم کو پورا کرنے کے لیے اتنا دیوانہ ہو کر پوری دنیا سے بے تحاشا پروازوں کا اڑنا اور ایسا اجتماع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا اجتماع، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں جا کر وہ۔ تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ اگر دوسری قوموں کی مذہبی رسومات کو دیکھیں گے تو یہ جذبہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نماز بھی پڑھوائی، زکوٰۃ بھی دلوائی، روزے بھی رکھوائے۔ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لاجک ہے۔ وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہم نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حج کے پیچھے کیا حکمت ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا، حج کے پیچھے کیا حکمت ہے؟
یہ حکمت جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ میرا ہدف یہ چیز حاصل کرنا ہے. دیکھیں اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی کام تو کرنا ہے نا. آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی, آپ میں 5 بیماریاں تھیں, سر میں درد بھی تھا, پیٹ میں مروڑ بھی ہے, کھانسی بھی ہے, نزلہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں, بی پی بھی ہائی ہوا ہے. ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی آپ کو. ایک سر میں درد کی پیناڈول, نزلے کے لیے دے دی اس نے آپ کا سافٹرین دے دی اینٹی الرجی, کھانسی میں بھی چلے گی وہ. بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا دے دی, پیٹ میں مروڑ کے لیے اس نے فلیجل دے دی. اب آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے, اطمینان ہے. ڈاکٹر نے 4 یا 5 گولیاں صبح ناشتے کے بعد پانی سے پھانک لینا, کھا لینا. ویسے پھانکی تو پھنکی جاتی ہے لیکن یہ کھا لینا. اب آپ کو اگر ہر دوا کی الگ الگ حکمت معلوم نہ بھی ہو تو آپ نے کھانی تو ہے نا وہ 4 کی 4 کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیناڈول سر کے درد کی ہے یا پیٹ کے مروڑ کی ہے. بھئی آپ کی بلا سے آپ نے 4 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لینی ہے. سمجھ رہے ہو کیا خیال ہے؟ تو حکمت معلوم نہ بھی ہو تو جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر پر اعتماد تھا تبھی تو گئے نا اس کے پاس. اور ڈاکٹر عام طور پر بتاتے بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے. لیکن اگر ڈاکٹر بتا دے تو مریض کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بتاتے نہیں ہیں, بولے نکلو بس کیڑے مکوڑے بنائے. آپ ابھی بیٹھے ہیں, آپ نے ابھی بیماری بتانا شروع نہیں کی اور اس نے نسخہ پہلے لکھ دیا, بولے چلو نیکسٹ. تو ٹائم نہیں ہوتا نا. لیکن اگر ڈاکٹر تھوڑا ٹائم دے دے, آپ کو بتا دے دیکھو یہ سر میں درد ہے نا اس کے لیے یہ ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان اور اطمینان بڑھ جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے تمام امراض کو کور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے کوئی گولی نہ لکھی ہو یا کوئی اضافی لکھ دی ہو. دوسرا, یہ ٹیبلٹ جب اس نے لکھ کے دی ہے اس میں جس مقصد کے لیے ہے تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیناڈول انہوں نے لکھ کر دی ہے, اس سے بھی اچھی کوئی گولی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ بتا دیں. تو جب حکمت پتہ چلتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے اور علاج کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیان آج کا؟ اگر یہاں تک آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی کی حیثیت یقیناً ڈاکٹر سے زیادہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جسمانی نہیں. یہ جو روحانی علاج والے ہیں نا, یہ قرآن کی وہ آیت جس میں آتا ہے فیہ شفاء لما فی الصدور, اس میں سینوں میں چھپی بیماریوں کا علاج ہے, اس کو تعویذ گنڈوں پہ فٹ کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے بعض دفعہ ظاہری بیماری کو بھی شفا ملتی ہے, جیسے سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا یہ نہیں ہے. دوسرا, قرآن کی جن آیتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے تو دم کر لو خود ہی. دیکھو, ایک ڈاکٹر آپ کو کہے, اسپیشلسٹ ہو, وہ کہے پیناڈول کھاؤ گے تو سر کا درد ٹھیک ہوگا. اب اس گولی سے کی پرمیشن لینے کے لیے کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بڑے ڈاکٹر کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ بڑا ڈاکٹر جب کہہ دیا کہ بھائی اس میں ہے شفا, تو اب جا کے کسی عامل کے پاس جانا کہ آپ کہیں گے تو میں یہ کھاؤں گا, آپ نہیں کہیں گے تو نہیں کھاؤں گا, تو یہ پاگل پنا اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں رکھ دیا تو اس کے لیے کسی عامل بزرگ بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے رکھ دیا نا, کر لو علاج بھائی, پھونک لگا تو ہو جائے گا فائدہ انشاءاللہ. یہی کام وہ کرے گا.
تو ماشاءاللہ اس میں شفا ہے، اور اپنے محلے میں کوئی نیک پرہیزگار آدمی اس نے کر دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابقری والے ہی کریں گے تو شفا ملے گی، چوتائی صاحب ہی کریں گے تو ٹھیک ہوگے، اور فلاں بابا کے پاس جاؤ گے وہ پھونک مارے گا تو ٹھیک ہوگے، ورنہ نہیں ہوگے. یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ کہاں سے نکالا؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ تو یہ دم بم خود ہی کر لیا کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے دم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمارا دم اثر کرے گا، تو محلے میں کسی بھی امام صاحب یا کسی بھی بزرگ سے کروا لیا کرو. نیک لوگوں کی پھونک میں اللہ نے زیادہ تاثیر رکھی ہے. بس اس سے زیادہ اس کی دم درود کی کوئی حیثیت، جملہ مکمل کر لیں، نہیں ہے. اور اتنی حیثیت ہے یہ میں مانتا ہوں. تو ایسے بعض کلمات ہیں احادیث سے ثابت ہیں، یا قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں تو ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو وہ خود ہی پڑھ لیا کریں. سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہ، کوئی رسالہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لکھا ہے یہ والا، یہ کام کے لیے یہ والا اتنی دفعہ پڑھو گے تو ہوگا. اس سے پوچھو آپ کو کس نے بتایا کہ اس کام کے لیے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ہوگا؟ کہاں لکھا بھائی؟ الہام ہوا ہے تو کیا پورا الہام سے پورا رسالہ چھپ رہا ہے آپ کا ہر مہینے؟ اتنے الہامات تو حضرت مریم پہ بھی نہیں ہوئے تھے بھائی، جو اتنی بڑی ولی اللہ تھی. ان پہ بھی 5-6 دفعہ الہام کی جو ہمیں تحقیق ہے، یہ 5000 الہام ہو گئے ہوں گے. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ تو میں کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہوں، اس بارے میں سبھی ایک جیسے ہیں. اس بارے میں بات پھر نکل جائے گی دائیں بائیں، ہمارا حج پھر رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب پتا ہوتا ہے کہ اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں، ان عبادتوں کے بارے میں اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آرڈر کس نے دیا؟ اللہ نے. بس عمل کریں گے ہم. اور اللہ اگر ہمیں ان کی حکمت نہ بتائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی حکمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. زکوٰۃ کی حکمت بیان کی، تثبیتا من انفسہم، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. جب پیسہ نکالو گے نا، جب بھی لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ واپس آئے. انویسٹمنٹ کا تو اصول ہے نا کہ بھائی مجھے کتنا ملے گا. یہودی سے آپ 5 روپے مانگو، وہ کہے گا مجھے کتنا دے گا بھائی اس پہ تو. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. شکریہ بھی نہیں چاہیے، تعلقات بھی وسیع کرنا مقصد نہیں ہے. بعض دفعہ انسان اس لیے دیتا ہے کہ بھائی مشکل میں کام آئے گا. نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب ہم کسی کو کھلائیں گے، اللہ کے لیے پیسے دیں گے، بھائی شکریہ نہیں چاہیے، تھینک یو نہیں بول دینا، کہیں ثواب نہ کم ہو جائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیسے کی محبت دل سے نکلے گی، دل میں سکون پیدا ہوگا، دنیا کی محبت نکلے گی، دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا. اور بہت ساری حکمتیں، ابھی زکوٰۃ میرا موضوع نہیں ہے. نماز کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی سے نہیں رکتے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہوگے، ورنہ 5 ٹائم باوضو رہنا بے حیا آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. وہ ہر وقت کپڑے اس کے ناپاک ہی رہتے ہیں، اس کو تو بریکیں لگانی پڑتی ہیں، پاک صاف رہنا پڑتا ہے اس کو. اور نماز کے اوقات دن میں 5 ٹائم اللہ نے ایسے بکھیر دیے ہیں کہ آپ بار بار مسجد میں حاضری ہوگی تو آپ کو برائی کے لیے ٹائم دینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. فلم دیکھ رہے ہیں پھر نکل کے چلے گئے نماز پڑھنے. ایک صاحب ہمارے دوست تھے، وہ سینما گھر میں فلم دیکھنے جاتے تھے مگر نماز ہی پڑھتے تھے. کہہ رہے میں اتنا کنفیوز ہوتا تھا، فلم دیکھتے ہوئے پھر میں نماز کے لیے نکلتا تھا، تو وہ فلم کا مزہ کیا ہو جاتا تھا؟ کرکرا. تو ایسے لوگ بھی ہیں. ایک صاحب نمازی تھے، تو وہ بلیک میں سینما گھر کا ٹکٹ خرید رہے ہیں، وہ بھی بلیک. ایک تو سینما کا ٹکٹ خرید رہے ہیں اور وہ بھی کس میں؟ بلیک میں. تو جب دیر ہو رہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جلدی دو، نماز پڑھنے بھی جانا ہے. سینما گھر والے نے کہا عجیب بات ہے یار، ایک تو ٹکٹ بھی لے رہا ہے، اوپر سے بلیک میں لے رہا ہے، اور اوپر سے دیر بھی ہو رہی ہے کیونکہ نماز پڑھنے جانا ہے. تو نماز ہے نا، وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. اسلام چھوڑ دو کہ کیا کہ فلم کے چکر میں؟ تو ایسے ہی نماز اور اسلام ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو نماز کی حکمت اللہ نے بیان کی.
تو وہ جو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا, وہ یا تو نماز صحیح طرح پڑھ نہیں رہے ہیں, یا یہ کہ اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو اس سے بھی بڑے بے حیا ہوتے. نماز نے کچھ نہ کچھ کمی بہرحال کی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں تو نماز نہیں پڑھتا مگر میں بے حیا نہیں ہوں, میرا بھائی نمازی ہے, وہ تو الٹے الٹے کام کرتا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو کہاں روکتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ اگر نمازی ہوتے تو اس سے بھی زیادہ حیا والے ہوتے, اور آپ کا بھائی اگر بے نمازی ہوتا تو اتنا بھی بے شرم ہے, اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوتا. کیونکہ کچھ چیزیں تو ذاتی ہوتی ہیں اور کچھ کام نمازوں سے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حج کی حکمت بیان نہ کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور اللہ نے بیان کر دی, یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے. بہت ساری حکمتیں حج میں. حج کی جو عبادت کو جب دیکھا جائے تو سب سے بڑی حکمت جو ہمارے سامنے آتی ہے, اس حکمت کو سامنے رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ چیک کریں گے کہ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ پیناڈول ہے, اس سے سر کا درد ٹھیک ہوگا, تو اگر آپ کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا, باقی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ پیناڈول یا تو آپ نے کھائی نہیں ہے یا یہ کمپنی صحیح نہیں ہے. تو آپ کے لیے اپنی بیماری کا علاج اور آسان ہو جائے گا نا, ٹریس کرنا آسان ہوگا. اگر ڈاکٹر نے 5 قسم کی گولیاں دے دی, بتایا نہیں کہ کون سی گولی کس مرض کے لیے, تو آپ کو کیا پتا چلے گا ان میں کون سی گولی میں فالٹ ہے؟ آپ کی 5 بیماریوں میں سے 4 ٹھیک ہو گئی, 1 ٹھیک نہیں ہو رہی, تو آپ ٹریس کر سکتے ہو کہ کون سی گولی, کون سی ٹیبلٹ ایسی ہے جس میں گڑبڑ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور اگر آپ کو پتا چل جائے بھائی یہ والی سر درد کی تھی, تو سر میں درد اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراً پکڑائی میں آ جائے گی, یہ یہاں کا فالٹ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول جو آپ نے لکھ کے دی ہے یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کھانا ہی بھول گئے ہیں, یا ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, دوائی غلط لکھ کے دی ہے, کہیں نہ کہیں فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج کی حکمتیں بیان کی, اگر وہ حکمتیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو معاذ اللہ نقل کفر, اللہ نے جو حج کا فریضہ ہم پر رکھا وہ معاذ اللہ سے غلطی ہوئی ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حج کیا وہ حج ہے نہیں, اس میں کہیں فالٹ ہے, گولی کھانے میں غلطی ہوئی ہے, آپ نے کھائی نہیں ہے, یہ پوری خوراک نہیں کھائی, یا آپ نے پیناڈول آدھی کر کے کھائی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, یا پیناڈول کے ساتھ آپ نے ایسی چیز بھی کھا لی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا, اس کی وجہ سے پیناڈول نے اثر نہیں کیا, کچھ تو ہے نا. حج کا بنیادی مقصد کیا ہے, وہ حج کی عبادت ہمیں بتا دیتی ہے, کیونکہ حج میں ہم سے جس قسم کے کام کرائے جاتے ہیں وہ کام سارے ایسے ہیں جو عام دنوں میں دیوانگی کہلاتے ہیں. دیکھو نماز کیسی خوبصورت عبادت ہے, آپ مسواک کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کر تمیز سے اللہ کے سامنے آ کے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, اچھی عبادت ہے نا, اس کی ایک لاجک ہے. حج عجیب ہی چیز ہے. اسلام صفائی کا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے نا صاف ستھرے رہو, بلکہ دنیا کی ہر قوم کہتی ہے صاف ستھرے رہو. جتنی اسلام میں صفائی کی ہرس ہے, اسلام جتنا صفائی کے معاملے میں حساس ہے, اتنا تو دنیا کا کوئی مذہب کوئی قوم نہیں ہے. بہت سینسٹیو ہے اسلام حساس کے صفائی کے معاملے میں. منہ کی پیاز کی بدبو کو برداشت نہیں کیا گیا, کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی سانس میں بو آئے گی, تو تمباکو گٹکے سگریٹ کے بعد کہاں اجازت ہوگی. بہت سینسٹیو ہے اسلام. خوشبو, اسلام میں خوشبو کو بہت پسند کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے نہا کے گھر سے نکلتے تھے. اتنے ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے علم ہو جاتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جو بدبو ختم کرنے کے لیے, اسلام میں وہ والی خوشبو کا تصور نہیں ہے.
بعض غیر مسلم قومیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض غیر مسلم قومیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی بدبو کو ختم کرنے کے لیے اسپرے کا استعمال کرتے ہیں. اسلام میں خوشبو کا یہ مطلب نہیں ہے. بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کا، مسواک کا، ان چیزوں کا حکم ہے. بیری کے پتوں سے نہائیں یا صابن سے نہائیں. بدبو جب ختم ہوگی تو پھر اضافی چیز ہے یہ خوشبو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ نبی کہتے کہ جو پیاز کھائے منہ میں اسپرے کر کے آئے. یہ کہتے نا نبی، بھائی جس نے کچا پیاز کھایا ہو وہ منہ میں کیا کر کے آئے؟ اسپرے کر کے آئے. نہ نہ نہ، پیاز کی بدبو کو پہلے ختم کرے پھر خوشبو پیدا کرے. تو خوشبو کا استعمال، میل کچیل کو دور رکھنا، پراپر ڈریس پہننا. اگر آپ نماز میں پراپر ڈریس نہیں استعمال کرتے، علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، پراپر ڈریس پہنو. زینت کا مطلب کیا ہے؟ مزین برہنہ ہو کے یا ایسے اوٹ پٹانگ طریقے سے نہیں مسجد میں آ جایا کرو. حج میں سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ الٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اشعث اغبر، پراگندہ بال اور میلا کچیلا اللہ کو زیادہ پسند ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں؟ حاجی اللہ کو کیسا زیادہ پسند ہے؟ میلا کچیلا. خوشبو کا استعمال، یار بول لینا آپ لوگ، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ خوشبو کا استعمال احرام میں حرام، سزا ملے گی ٹائٹ والی، پورا دم لازم آ جائے گا. خوشبو کا استعمال حرام. عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا. عورت کی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے، ادھر توجہ رکھیں، عورت کی فطرت ہے چہرہ چھپانا، چہرہ ڈھانک کے رکھنا مردوں کے سامنے. وہاں حکم دیا کہ چہرے پر کپڑا لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اصل فطرت کیا ہے؟ چہرہ چھپانا. لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو احرام میں چہرے چھپانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ ہے، اس لیے اس سے الٹ کروایا گیا ہے. وہاں پہ نہیں آ رہی میرا غالب بات؟ حج میں اپوزٹ کام ہو رہے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ایسے شیڈ لے کہ اس کے آگے پردہ لٹکائے تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. اس میں عورت کو بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن ہے بھائی، کرنا پڑے گا. یہ خوشبو پر پابندی. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بال، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال بڑھانے کی اجازت. یار بول لیا کریں، کیا میں پیسے لے رہا ہوں کیا میں آپ لوگوں سے؟ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیں. میں آپ جب ساتھ دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی. پنجاب میں جائیں، وہ خطیب لوگ نعرے لگواتے ہیں، اس کے بغیر وہ بیان نہیں کرواتے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھو درود شریف پڑھو، شاباش، پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ. میں تو کچھ بھی نہیں کہلوا رہا آپ سے، آپ کے کراچی والے ہونے کا میں یعنی اس کی رعایت کر رہا ہوں. ورنہ پنجاب میں جب خطیب بیان کرتے ہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا وہ سننے والوں کو. تو میں تو نہ نعرے لگوا رہا ہوں آپ سے، میں کہتا ہوں بھائی جو بات کہوں سوال پوچھو تو جواب دے دیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ہاں حکم ہے نا کہ بغلوں کے بال لینے چاہیے کیونکہ گندگی ہوتی ہے، 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. حج میں اجازت ہے نہیں، ایسے ہی رہنے دو میلے کچیلے. اب تو بہت جلدی جلدی حج ہو جاتا ہے. جب صحابہ کے دور میں کیا ہوتا ہوگا، جب مدینہ سے چلتے ہوں گے کئی مہینے ایسے واقعات ہوتے تھے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھی اور نیچے گر رہی ہوتی تھی وہ جوئیں. صحابہ کے ہاں ایسا ہوا کرتا تھا، آسان نہیں تھا حج. کتنی پابندیاں. عام حالات میں بال بڑے کرنا یہ زینت ہے. عورت کی تو ہے ہی زینت، مرد کی بھی زینت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پٹوں والے بال تھے. ٹنڈ جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ یاد رکھو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گنجا ہونا سنت ہے، غلط. ٹنڈ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑ کا مریض، ایک کی ٹنڈ تھی اور ایک بہت غریب تھا، کھانے پینے کو روٹی نہیں تھی. ایک فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، اس نے ان کو آزمایا اور اللہ کے حکم سے تینوں کو کہا بھی کیا چاہیے.
جو ٹنڈ جس کی تھی اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی خواہش میری ہے کہ میرے سر پہ بال اگائے. جو بہت ہی غریب تھا اس نے کہا میری خواہش ہے کہ مجھے مال مل جائے. جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا اس بیماری سے لوگ دور بھاگتے ہیں. ٹھیک, تو سب کی بیماری اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی. پھر اللہ نے ان کو آزمایا, لمبا واقعہ ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹنڈ کیا ہے؟ آزمائش. تو آزمائش اگر قدرت کی طرف سے ہو صبر کرنا چاہیے, جو کہ ایک عمر کے بعد خود بخود ہونا شروع ہو جاتی. اور اگر آپ پہلے سے ہی ٹینڈ کروانا شروع کر دیں تو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس لیے ٹینڈ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بعض لوگوں کی ایسی فیس کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ان پہ ٹینڈ جچتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے اگر کسی پہ جچ رہی ہے تو جائز ہے, عورت کے لیے جائز نہیں ہے, مرد کے لیے جائز ہے. بھائی اگر تم ٹینڈ میں اچھے لگ رہے ہو بالکل گول صحیح ہے. لیکن عمومی طور پر کیا ہے, وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا ہے. بھائی ایک عاشق تھا نا, اپنے معشوق, ایک خاتون عاشق ہو گئی کسی مرد پہ, اس کی زلفوں پہ عاشق ہو گئی. اس نے عشق ختم کرنے کے لیے ٹینڈ کرا لی کہ تاکہ اس عورت سے جان چھوٹ جائے. تو اس خاتون نے یہ شعر کہا, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, صحیح سالم ہے بالکل, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کوئی فرق نہیں پڑا سر منڈانے پر. تو لیکن عام حالات میں ٹنڈ کیا سمجھی جاتی ہے؟ آزمائش. اس لیے شریعت نے ٹنڈ کا ہمیں حکم نہیں دیا. بھئی زینت ہے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا. اس لیے بال رکھو. اور دینداروں کو میں اس لیے خاص طور پہ بال رکھنے کا کہتا ہوں کہ وہ دین کی عکاسی کرتے ہیں. اگر ان کا حلیہ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے دین بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو مذہب نے ایسا سکھایا, حالانکہ مذہب تھوڑی سکھا رہا ہے ان کو. مذہب تو کہہ رہا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. ہاں جمال کی ایک حد ہوتی ہے, چھچورا پن اچھا نہیں ہے. وہ پھر کبھی اور بیان کروں گا, اس پر کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ایسے انگوٹھیاں, یہاں 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, مرد کی بات کر رہا ہوں, اور وہ کیا کیا پہنا ہوا ہے, شامیانے پہن کے گھوم رہے ہیں پورے. تو حج میں ہم احرام اترتا نہیں ہے جب تک سر پہ اس طرح نہ چلے, بالکل صفا چٹ. جتنے عمرے کرو گے اتنی ہی دفعہ اس طرح سر پہ چلے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آپ نے اتنی قربانی دی اللہ کے لیے, مینا میں 5 دن گزارے, رمی میں کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے, قربانی بھی کر لی, 5-6 لاکھ روپے بھی خرچ کر لیے, کب سے آپ گورنمنٹ کے اداروں کے دھکے بھی کھا رہے تھے. اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب آپ نے عرفہ کا وقوف کیا, مزدلفہ گئے, اس کے بعد رمی کی, تو اب تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملنا چاہیے تھا, بھائی تم نے بہت ہمارے لیے قربانی دی ہے. اب کیا ہے کہ جن کے سر پہ بال نہیں بھی ہیں, حاجیوں کو ایسا تیل دیا جاتا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لگائیں گے تو سر پہ بال اگائیں گے. ایسا ہونا چاہیے نا, اللہ کی طرف سے گفٹ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ عجیب انعام ہے, سارے کام ہو گئے, اب احرام کھولنے کا ٹائم آیا تو اللہ فرماتے جب تک ٹنڈ نہیں کراؤ گے احرام سے نکلو گے نہیں. لے بھیا. اور ایک دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں حاجی اللہ کے مہمان ہیں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے, اس کی ٹنڈ کرا کے بھیج دو, وہ کیا بولے گا, یار یہ کیسے مہمان تھے بھائی, ہم ان کے گھر گئے تھے اور نہ انہوں نے ہمیں کھلایا نہ انہوں نے ہمیں پلایا, ہم ہی ان کے لیے گفٹ بھی لے کر گئے, ہم ہی نہیں میزبان کو تحفے بھی دیے, اور واپسی پہ چلو کچھ انہوں نے تحفہ نہیں دیا ہے بھائی, یا کوئی اکرام نہیں کیا, تو ویسے ہی آنے دیتے جیسے ہم گئے تھے. واپسی پہ کیا کیا, پکڑا نائی کو بلایا, سر مڑا کے بولے چلو شاباش نکلو ہے بھائی. اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن ہو رہا ہے, ہو یہی رہا ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ پہ دوڑو؟ ہے اللہ, حضرت حاجرہ دوڑ گئی تھی ایک دفعہ, اب ہم دوڑ کے کیا, بس ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا بہت بڑی قربانی تھی. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں دوڑیں, وہاں سے یہاں دوڑیں, اور اللہ کے گھر کے گرد گول گول چکر کاٹیں؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ رکوع تو عبادت سمجھ میں آتی ہے, جھک جانا, سبحان ربی العظیم کہنا, ناک سجدے میں رکھ کے رگڑنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگانا, یہ گول گول چکر کاٹنا یہ کون سی عبادت ہے؟
عام حالات میں حکم ہے ذکر آہستہ آواز سے کیا جائے، کیونکہ اللہ کو جنون اور دیوانگی پسند نہیں ہے۔ صحابہ زور زور سے ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا تم جس ذات کو پکارتے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ تو سنتا ہے، آہستہ ذکر۔ یہ جو مسجدوں میں چیخ چیخ کے ذکر کی محفلیں آج کل ہو رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہاں کوئی شیخ اپنے مریدوں کو ذکر سکھانے کے لیے الگ سے کہیں سائٹ پہ لے جائے تاکہ ان کے ذکر ان کے دماغ میں اور دل میں رچ جائے، تو اس کے لیے متوسط درجے کا جو جہر ہے اس کی مشائخ اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ سکھانے کی حد تک، جب سیکھ جائیں تو وہ بھی چھڑوا دیں اور اس کو سنت نہ سمجھیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے گریبان پھاڑ کے اور ایسے کہ لوگ سمجھے واقعی پاگل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں کسی اور وقت بیان کروں گا۔ کسی بھی حدیث کا ایسا مطلب لینا جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، وہ مطلب لینا جائز نہیں ہے۔ حدیثوں کے مطلب صحابہ اور ائمہ سے پوچھے جائیں گے کہ ائمہ کرام نے کون سی حدیث کا کیا مطلب سمجھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے۔ سنیں میری بات۔ پھر انہوں نے حدیث پڑھی، انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا، لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، چاہے ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے۔ ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے، اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا۔ تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے، تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی کہاں سے سمجھ میں آیا؟ ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں، قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی؟ تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ؟ یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، مجتہد بنے ہوئے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں۔ یاد رکھو انٹرنیٹ پر آج کل اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آج کل تقلید کے خلاف کہ چاروں ائمہ کی تقلید حرام ہے، اس کے خلاف بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں۔ ان پر ابھی میں بات نہیں کروں گا، میرا موضوع رہ جائے گا، اور بڑے مزین دلائل سے بات ہوتی ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں، جو لوگ بھی آپ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ تقلید جہالت ہے، صرف قرآن و سنت کو فالو کرو، تو یاد رکھو لیبل قرآن و سنت کا لگایا جا رہا ہے۔ مقصد ہے کہ امت ان ائمہ کے راستے سے ہٹے گی، جب ایک دفعہ ہٹے گی تو پھر اپنی مرضی کا ہم قرآن و حدیث ان کو سمجھا سکیں گے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مجتہدین ہے، ائمہ مجتہدین، کہ یار یہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہمارے لیے۔ کیونکہ عوام سے جب قرآن و حدیث کی بات کرو لوگ کہتے ہیں یار ابو حنیفہ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام شافعی کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام مالک کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا، امام احمد بن حنبل کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا۔ عوام یہ بات کر کے کیا کرتی ہے، سائٹ پہ ہو جاتی ہے۔ تو اور گمراہی پھیلانے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کو آج کل کے جو متجددین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی مرضی کا قرآن و حدیث ان کو پہنا نہیں سکتے۔ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ساری ضلالت اور گمراہی تقلید سے پھیلتی ہے، کیونکہ مقلد آدمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں بھائی ائمہ کرام نے نہیں کہا، تو اس کو پہلے ائمہ سے ہٹاؤ پھر وہ بات کرنے پر آئے گا۔ تو یاد رکھو اس سے آپ قرآن و حدیث پہ نہیں آؤ گے، قرآن و حدیث کے نام پہ تحریف دین کا دروازہ کھل جائے گا۔ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے آپ کو کچھ حدود اور ضابطوں کا پابند ہونا پڑے گا، ورنہ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے گا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں، حقیقت میں آپ قرآن و سنت کا لیبل استعمال کر رہے ہوگے، چل نہیں رہے ہوگے۔ 3 طلاقوں کے مسئلے میں ایسا ہی ہوا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔
جو مشہور پروفیسر صاحب ہیں نا، وہ ہر گمراہی کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی آپس کی رائے میں کتنا اختلاف ہے جو آپ کو مجتہدین کی تقلید سے ہٹاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ان کی اپنی رائے میں دیکھ لو، ایک کلپ میں ایک ہی شخص کچھ بات کر رہا ہوگا، اسی موضوع پر دوسرا کلپ وہ بھی قرآن و سنت کے نام سے ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. تیسرا کلپ آپ سنو گے، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ بات کر رہا ہوگا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوگا. 3 طلاق کے مسئلے میں دیکھ لو، جو لوگ ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے ان میں سے 3 رائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی، اور کہتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں 3 طلاقیں دی تو 1 بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے طہر میں دیے جس میں بیوی سے جمع کر لیا تھا. عام طور پر تو لوگ ایسے ہی دیتے ہیں، اور یہ خلاف شرع ہے، 1 بھی نہیں ہوئی، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ. ایک فریق کہتا ہے 3 دی ہیں تو 3 ہوں گی، وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ، اور تینوں ایک دوسرے کے خلاف چیلنج بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ تو آپ نے کیونکہ ایک ہی کے سنے ہوتے ہیں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق، یہ مسئلہ سنا ہوگا. چاروں ائمہ کے نزدیک عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت ایسے ہی پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں. لیکن سب کا اتفاق نہیں ان میں. انہی میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ان میں بھی 2 رائے ہیں اس میں. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ تحقیق ہو چکی ہے، تو پہلے ہی مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. مزید تحقیقات مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جدید مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں آپ اجتہاد کریں. خیر یہ پھر موضوع ادھر سے ادھر آتا ہے. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا تقلید کے خلاف، اس کا مقصد ہے امت کو ایک دفعہ وہاں سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر جب یہ وہاں سے دیکھو، عیسائی اگر آپ کو عیسائیت پہ لائے گا تو پہلے عیسائی مذہب کے برحق ہونے کے دلائل نہیں دے گا، وہ پہلے آپ کو اسلام کے خلاف کرے گا. وہ اسے پتا ہے یہ جب تک اسلام سے محبت کر رہا ہے یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے. پہلے اسلام کے خلاف کرو، جب یہ نیوٹرل ہو جائے، کوئی بھی چارج اس میں باقی نہ رہے، پھر اس میں جو چاہے بھر دو. ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ چاہتے ہو اس میں پیٹرول بھر دو، تو پہلے اس کا پانی اڑیل کے اس کو خالی کرنا پڑے گا. اب آپ اس میں چاہے دودھ ڈالیں، چاہے دیسی گھی ڈالیں، چاہے بول لو نا یار پیٹرول ڈالیں، تو پھر اپنی مرضی کی چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا حنفی شافی یہ سب جہالت ہے، تقلید شرک ہے، تقلید یہ ہے، تقلید وہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اندر سے ائمہ کی اعتماد آپ کے دماغوں سے سینے سے ختم کریں. جب آپ اندر سے خالی ہو جائیں گے نا، پھر اپنی مرضی کی چیز آپ کے اندر ڈالنا آسان ہو جائے گا. یہ لوگ اگر قرآن و سنت کی تحقیق کرتے ہیں تو ائمہ کرام یہ تحقیق پہلے کر چکے ہیں، قرآن و سنت ہی پہ ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے انہوں نے. وہ تحقیق زیادہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے بنسبت آج کے لوگوں کی تحقیقات کے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان آیا، آپ نے ٹینڈ کرا کے واپس، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو عجیب سی بات ہو گئی. تو حج میں سارے ایسے ہی کام ہو رہے ہیں عجیب عجیب سے. خود جانور ذبح کرنا یہ بھی تو ایک عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے جب احرام تمہارا کھولا، احرام کھولنے کے لیے تم جب قربانی دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جانور کاٹو. مینا میں کروڑوں جانور کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے؟ بظاہر یہ پیسے کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ دنیا تو چیختی ہے کہ بھائی تم اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو، یہ پیسہ اگر اقوام متحدہ کو دے دیتے، IMF والوں کے قرضے لوٹا دیتے اس سے، تو ملک کتنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا. اور بھائی ہم کتنے قرضوں میں پھنسے ہوئے نا، IMF سے قرضے لیے ہوئے، تو وہ قرضہ لوٹا دیتے. ان پیسے سے جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، ان پیسوں سے لاکھوں غریب بچیوں کی شادی کا انتظام، جہیز کا انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور میں تو بچیوں کے جہیز کا قائل نہیں ہوں، بچوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے، جو لڑکے بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں کو کاروبار چلا کے دیا جا سکتا ہے. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے. اور یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. اس کی بھی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی.
تو یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بٹھانے میں گھنٹہ لگ گیا مجھے آپ لوگوں کے دماغوں میں. جتنا اچھی طرح سوال سمجھ میں آتا ہے نا تو جواب اتنا ہی اچھا ذہن میں بیٹھتا ہے. اس لیے میں سوال کو اتنا طول دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے بھی ایک تمہید سمجھیں آپ, ورنہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جواب یہ ہے کہ جس شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں اس شریعت پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو حکم دے رہا ہے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی مشکل کام بھی آسانی سے کر دیتے ہو. جس سے محبت نہیں ہوتی, جو آپ کا کچھ لگتا نہیں ہے, اس کے آسان کام بھی آپ سے نہیں ہوتے. ابا آپ سے کہیں بیٹا تم یہ کرو کہ یہ جو ہے نا گاڑی کو دھکا لگا دو, بھائی ابا کہہ رہے ہیں دھکا لگائیں گے آپ. اور ایک ویسے ہی کوئی بندہ چلتا ہوا کیا یار یہاں سے ذرا پانی پلا دو, آپ کہیں گے خود نہیں اٹھ کے پی سکتا. بھائی تیرے بھی تو, یا تو کوئی بڈھا ہو کوئی بوڑھا ہو بیچارہ, بھائی تیری بھی تو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں. تو شریعت نے ہمیں حکم دیا داڑھی رکھو, ہمیں حکم دیا سود سے بچو, ہمیں حکم دیا اپنی نظر کی حفاظت کرو, ہمیں حکم دیا 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو, ہمیں حکم دیا والدین کی اطاعت کرو, ہمیں حکم دیا بیوی بچوں سے محبت کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ہمیں حکم دیا کہ غربا اور مساکین کا خیال رکھا کرو, اللہ کے لیے ان پہ خرچ کیا کرو. بہت سارے حکام ہیں. حرام نہ کھاؤ, سودی بینک میں جاب مت کرو, انشورنس نہ کرواؤ, کروا دی ہے تو جتنا اضافی منافع مل رہا ہے انشورنس کر وہ سارا صدقہ کر دو, حرام ہے وہ. بہت سارے حکام ہیں. محبت نہیں ہوتی تو لہذا سمجھ میں نہیں آتے حکام. پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں ابے انہوں نے پتہ نہیں کیسا دین نکال لیا, ابے انہوں نے اتنی سختی کر دی. تو محبت نہیں ہے نا. رمضان میں اللہ کہہ رہے ہیں روزے رکھو چاہے کل پیپر ہی کیوں نہ ہو. روزہ رکھنا پڑے گا سوائے پروفیسر صاحب کے, وہ کہتے ہیں اگر کل پیپر ہے تو روزہ نہ رکھیں, کیونکہ ان کا اپنی لاجک ہے ان کی, وہ تقلید کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے میری تقلید کرو اگر کرنی ہے تو. اللہ نے تو کہا کہ صرف مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کا کل پیپر ہو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ کی محبت ہوگی تو رکھ لو گے, نہیں ہوگی تو بولے مولویوں نے پتہ نہیں اسلام کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا. پیپر ہے, آخر ہم نے ترقی بھی کرنی ہے, آخر ہم نے جاب بھی کرنی ہے. روزہ رکھ کے کون پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی جب تک محبت نہیں ہوگی شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے, معذرت کے ساتھ یہ لفظ تھوڑا نامناسب ہے لیکن نکلتی یہی چیزیں آج کل جو لوگ نکال رہے ہیں نا. ہر چیز میں یوں کرتے رہو, کیوں ایسا, اللہ نے دین اتنا مشکل کیوں بنا دیا. طلاقیں دے کے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں ہو گئی, اللہ نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا. او بھائی اللہ نے کہہ دیا حرام ہے بیوی, ختم. یار یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب, یہ کیا ہو گیا. تو ہر وقت کیا کرے گا؟ محبت نہیں ہے نا. جب محبت ہوتی ہے الٹے کام بھی کر لیتا ہے آدمی. آپ کی والی نے رات 2:30 بجے فون کیا آ جاؤ قائد اعظم کے مزار پہ, بولے گا یہ کون سا ٹائم ہے یار, 2:30 بجے کون سا ٹائم ہے یار, یہ کون سا ٹائم ہے. فوراً بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ اگر محبت ہوگی تو بھاگو گے, بھاگ کے جاؤ گے. بولے گا یار 2:30 1 بجے 2 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکسی نہیں ملی پیدل نکل جاؤ گے. دنیا یہ سمجھے گی قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں سوچتا ہوں قائد اعظم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے. میں نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا, کم بختوں میری قبر کو تو معاف کر دیتے. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. پارکوں کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو محبوبوں کے الٹے سوال بھی ہوتے ہیں کہ بھائی محبت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ, یہ کر. اگر آپ نے کیوں پوچھ لیا اس کا مطلب ہے آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکو. تو یاد رکھو محبت کے اصول اور ضابطے کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کے ہاں بھی وہی ضابطے ہیں. محبوب کو خوش کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں نا اس پہ. آپ کو کسی سے بہت محبت ہے لیکن 500 روپے کا بیلنس ڈالنے کے لیے تیار ہو, آپ سے کہہ رہے ہو اپنے خرچے پہ فون کر کے مجھ سے بات کیا کرو. اپنی والی سے آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے خرچے پہ کال کر کے مجھ سے بات کیا کرو. وہ کہے گی یہ کیسی محبت ہے یار, کم از کم مجھ سے بات کرنے کے لیے بیلنس تو تم ڈال دیا کرو. بیلنس بھی نہیں ڈال رہا, پھر کیا بھائی؟ خرچہ کرنا پڑتا ہے, خرچہ.
ورنہ محبت کا پتہ نہیں چلتا. ابا سے محبت ہے پیسے دو, اما سے محبت ہے پیسے دو, بیوی سے محبت ہے پیسے خرچ کرو گے تو وہ مانے گی, ورنہ وہ بھی نہیں مانے گی. بولے گی یہ کیسی محبت ہے میرے میاں کو, جب بھی پیسے مانگو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھائی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ کہیں بھائی پیسے مانگے ہیں. وہ ایک فقیر گیا نا, بولا یار پیسے دو. دوسرے نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو گے پیسے مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مشورہ مانگا ہے, پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا میں نے آپ سے, یہ کر لو وہ کر لو. دنیا میں پیسوں کے بغیر محبت کوئی بھی نہیں مانتا, تو اللہ بھی نہیں مانتے. اللہ بولتے مجھے پیسے دو گے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا, اور اللہ کو دے نہیں سکتے تو اللہ کہتے میری مخلوق کو دو. تو ایسے ہی یاد رکھو, جب تک محبت نہیں ہوتی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوتی. اب محبت کی ہیں دو قسمیں. ایک محبت وہ ہے جس کو عقلی محبت کہا جاتا ہے, یعنی عقل سے آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے, اس کے مجھ پر احسانات ہیں, لہذا مجھ پر فرض ہے کہ میں اس سے محبت کروں. یہ وہ محبت ہے جو بڑی مشور ہوتی ہے. اس میں صرف آپ کا دماغ حرکت کرتا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں, تو آپ کے جذبات نہیں ہیں ان کی طرف, بس آپ یہ کہتے ہو بھائی یہ ٹیچر ہیں, یہ میرے محسن ہیں, جہاں ملیں گے میں ان سے احترام سے بات کروں گا, کبھی کبھار ان کو گفٹ بھی دے دوں گا کیونکہ ان کا مجھ پر احسان ہے. یہ والی محبت ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقلی محبت, صرف عقل سے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں دل کی دھڑکنیں, بولو نا یار, جیسے آپ کی کوئی منگیتر تھی, شادی ہونے والی ہے آپ کی, پہلے کبھی ڈیٹیں نہیں ماری آپ نے, ڈیٹیں ماری ہوتی ہیں پھر وہ دھڑکنیں وڑکنیں سب ڈیٹوں میں ہی ختم ہو جاتی ہیں, وہ ساری دھڑکنیں وڑکنیں ڈیٹوں میں ختم. تو آپ کو جب وہ ملنے والی ہوتی ہے, کیسی دل کی دھڑکنیں, جذبات ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار جذبات کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بھی محبت ہے, مگر یہ ہے جذباتی محبت, اس کو کہتے ہیں دلی محبت. وہ محبت جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. آپ کا کوئی پرانا بچھڑا ہوا یار آ رہا ہے جس کے ساتھ آپ گھوما پھرا کرتے تھے, دوستی تھی, اس کا جب آپ سنتے ہو آ رہا ہے, ایک دم ماں کو جو بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ عقلی نہیں ہوتی, صرف وہ جذباتی ہوتی ہے. ماں سے اس کا بچہ چھین لو کیسے پاگل ہونے لگتی ہے, بچے کو کچھ ہو جائے تھوڑا سا ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے, چیزیں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیتی ہے, ہائے میرا بچہ ہائے. یہ محبت عقلی نہیں ہے, اس میں جذبات بھی شامل ہیں. کیسے سمجھائیں؟ باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے مگر اس میں جذبات کم ہوتے ہیں, عقل زیادہ ہوتی ہے. بھائی میرا بیٹا ہے, مجھے چاہیے کہ میں پریشان ہوں, اسے کچھ ہو تو مجھے چاہیے کہ میں پریشان ہوں, سوچ کے پریشان ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ ٹیچر سے محبت, بھائی آپ کے ٹیچر کو کچھ ہو جائے, آپ یار مجھے چاہیے کہ میں ان کا خیال کروں, ایسا نہیں ایک دم پاگل ہو جاؤ جذبات سے. بھائی ٹیچر ہیں, ایکچولی میرے ٹیچر ہیں, مجھے میرا فرض بنتا ہے, یہ میرے انکل ہیں, تو یار ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال کریں. فرض بنتا ہے, شریعت نے حکم دیا, قانون یہ کہتا ہے, اخلاق یہ کہتے ہیں, لہذا خدمت کرو گے. لیکن ماں کے بچے کو کچھ ہو جائے تو کیا ماں کو یہ بتانا پڑتا ہے یا سوچنا پڑتا ہے کہ میرا چونکہ ایکچولی یہ بیٹا ہے لہذا اس بچے کی خدمت میری ذمہ داری ہے, چونکہ اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے لہذا اس کے نتیجے میں یہ رو رہا ہے, لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. وہ یہ سوچتی ہے, یہ صغرے کبرے ملاتی ہے دلائل کے. جیسے ہی بچے کو ذرا سا بھی خون نکلا ایک دم پاگل ہو, فوراً فون گھمائے گی. آپ آفس میں ہو, آپ کہیں بھی ہو, آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والے ہو, فون کرے گی. فون نہیں اٹھایا تو ایسی کی تیسی کر دے گی آپ کی. گھر نہیں تمیز سے داخل ہو سکتے آپ, جو کہ ویسے ہی نہیں ہوتے آپ, اس دن اور زیادہ تمیز سے داخل نہیں ہوگے. ایسا زمین آسمان الٹ پلٹ کر دے گی. تبھی تو ماں کے بڑے حقوق ہیں, وہ بڑے جذبات سے پالتی ہے آپ کو, جذبات سے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بس سوچ کے پالے, وہ اپنے جسم کا ٹکڑا سمجھتی ہے. تو یہ والی جو محبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلی محبت کہتے ہیں. ہمیں آپ سے دلی محبت ہے, اور اسی محبت کا قرآن ذکر کرتا ہے زیادہ. تبھی قرآن میں بار بار دل کا تذکرہ بہت ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ, ایمان والوں پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, وجلت قلوبہم, دل ہل جاتے ہیں ان کے.
اور جب یہ جذباتی محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بعض دفعہ آنکھیں بھی کرتی ہیں. جو عقل والی محبت ہے اس میں آنکھوں سے اظہار بول لو یار کوئی نہیں ہوتا آنکھوں سے اظہار. آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار تھے, بیمار ہو گئے, آپ کو افسوس تو بہت ہوا, ایسا نہیں کہ آپ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دو. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. غیر مسلم لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں, جو تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایمان نظر آئے, کہیں اسلام یعنی حقیقی مذہب صحیح نظر آئے ہمیں, فرمائے جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. وہ حق پہچان جاتے ہیں, ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یار یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. یہ والی محبت ہمارے دل میں سب کی ہے سوائے اللہ کے. آ رہی ہے بات؟ پہلی قسم کی محبت تو ہم اللہ سے بھی کرتے ہیں, عقل بھائی اللہ ہے, اس کے ہم پر احسانات ہیں, بھائی اس نے کہا ہے نماز پڑھو تو پڑھنی پڑے گی, مجبوری ہے. اس نے کہہ دیا قربانی کرو, کر لیتے ہیں یار, اتنا نصاب ہے 40,000, وہ کچھ علماء نے بتایا ہے کچھ بنتا ہے, وہ لے آئیں گے یار, کوئی دبلا پتلا سا کوئی سوپ بنا کے پی لیں گے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ایسے بکرے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سوپ بنا کے پی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ والی تو ہے. اسی وجہ سے جمعہ بھی پڑھنے آئے آپ لوگ, اور میں یہاں بیٹھ کے خطاب بھی کر رہا ہوں. بھائی اللہ نے کہا ہے, مولوی بن گئے ہو, تم پہ اتنا مدارس میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, عالم بنتے ہیں, اب ذمہ داری ہے, تم نہیں تقریر کرو گے تو کون کرے گا یار, آ کے بیٹھ جاؤ, بول لو یار کچھ. یہ تو ہو رہا ہے, لیکن اس سے کام نہیں چلتا, اس سے یہ گھسیٹتی رہتی ہے انسان کو عبادت کی طرف. ذرا سستی ہوئی پھر چھوڑ دی. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت میں کچھ جذبات بھی پیدا ہوں. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس جو شاعر گزرا ہے نا, جسے مجنوں کہا جاتا تھا, لیلا مجنوں کے قصے بہت سنے ہوں گے نا, تو وہ کیا کہتا ہے امرؤ القیس کہ میں لیلا کے گھر کے گرد سے جب گزرتا ہوں, دیکھو عقلی محبت کیا کہتی ہے, بھائی لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اگر کورٹ میرج ہو سکتی ہے تو وہ کر لو, وہ بھی نہیں ہو سکتی تو دماغ خراب ہے یار, کہیں اور, بھائی ٹائم ضائع نہیں کرو کہیں اور, ورنہ عمر نکل رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی. اگر مجنوں میں عقلی محبت ہوتی لیلا سے, جذباتی نہ ہوتی, تو مجنوں کیا کرتا, لیلا کو نکاح کا پیغام بھیجتا. کبوتر کے ذریعے مس کالیں تو وہ کئی دے چکا تھا. پہلے زمانے میں کبوتر جو مس کال تھی نا, وہ بغیر خط کے جب پہنچ جائے تو وہ مس کال سمجھا جاتا تھا. اگر کبوتر پہنچ گیا محبوبہ کے پاس خط کے بغیر تو یہ کیا سمجھا جاتا تھا, یہ مس کال ہے. کئی مس کالیں بھی دی, کئی خطوط بھی بھیجے. بھائی مان گئی ٹھیک ہے, ابا کو بھی سمجھا لیا, کورٹ میرج کی کوشش بھی کر لی, نہیں ہو رہی, چھوڑو یار عمر نکل رہی ہے کہیں اور کرو. ایسا ہی کرتا نا مجنوں. مجنوں نے ایسا نہیں کیا. مجنوں کیا کہہ رہا ہے, یار لیلا تو مل نہیں رہی, تو اب میں کیا کرتا ہوں, امر من الدیاری دیاری لیلا, لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا رہتا ہوں, حالانکہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر بھی آئے. پہلے زمانے میں تو آپ گیٹ کے اندر رہیں اور ہم گیٹ سے باہر رہیں گے. حیا تھی نا, پردہ تھا. تو کہہ رہے کہ میں لیلا تو نظر آ نہیں رہی, تو در و دیوار تو نظر آ رہے ہیں نا لیلا کے. امر من الدیاری دیاری لیلا, لیلا کے در و دیوار کے گرد میں گھوم رہا ہوں. اقبل ذا الجدار وذا الجدار, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی, لوگوں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت کر رہا ہوں. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے, سیمنٹ بجری سے, تو دیوار کو چوم رہا ہے, کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے, کبھی اس دیوار کو, اور ایسے ایسے گولے گھوم رہے ہیں, تو پاگل ہے, تو اینٹوں سے محبت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اینٹوں سے محبت ہو. ولیکن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے اس کی محبت اتنا جوش مار رہی ہے کہ ان دیواروں کی نسبت چونکہ ان محبوب کی طرف ہے, محبوب نہیں مل رہا تو دیواروں سے محبت میں دیواروں کو چوم رہا ہوں. دیواروں سے محبت ہے, مگر کس وجہ سے, اس کی نسبت کس کی طرف ہے, لیلا کی طرف ہے. تو جب اس کی کوئی عقلی لاجک ہے, تبھی تو لوگ پاگل کہتے تھے مجنوں کو.
بلکہ مجنون کا تو مطلب ہی پاگل ہو گیا, سٹھیا گیا, ابھی دیواروں سے کو چوم رہا ہے. لیکن جس کو اتنی محبت لیلا سے ہو گئی کہ وہ دیواروں کو چوم رہا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے, لیلا کی طرف, تو وہ لیلا کے کبھی حکم عدولی کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نظر نہیں آتا مگر میرا ایک گھر ہے جس کو میرا گھر کہا جاتا ہے, اس میں نہ صوفے ہیں نہ ایئر کنڈیشن ہے, اس میں اب سعودی عرب نے وہ سونے کا دروازہ لگا دیا, ورنہ وہ تو بیچارہ لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ تھا بیت اللہ کا, اور عام سیمنٹ اور گارے کی بنی ہوئی اینٹیں تھیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک چار دیواری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی, اللہ نے کیا کہا؟ میرا گھر ہے. ہمارے گھر ہوتے ہیں ہزار ہزار گز کے, بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں 2,000 گز کے, اس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سوئمنگ پول ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا گھر ہے جس میں نہ کوئی سونے کی اینٹیں ہیں, نہ اس میں کوئی سوئمنگ پول ہے, نہ اس میں صوفے ہیں, نہ اس میں کچن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ 4 دیواری ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر. اور اسے بنانے والا میرا خلیل ہے. یہ میرا گھر ہے. اللہ نظر نہیں آتا, اللہ کا گھر ہمیں نظر آتا ہے. اللہ نے کہا اپنے دل میں عشق اور محبت کی چنگاری اگر پیدا کرنی ہے, عشق اور محبت کی آگ بھڑکانی ہے, تو لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے آؤ اور اس گھر کے گرد چکر لگاؤ اور اس کی دیواروں کو چومو. ہم بھی بیت اللہ کی دیواروں کو چومتے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. غیر مسلم سمجھتا ہے یہ پاگل ہو گئے, ان کی ایک مذہبی رسم ہے. مذہبی رسم نہیں ہے بھائی. اس گھر کی نسبت اگر خالق کائنات کی طرف نہ ہوتی, اس گھر کی ویلیو ہماری نظر میں 4 آنے کے برابر بھی نہ ہوتی. اس سے اچھے گھر تو ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اس سے اچھے گھر ظاہری صورت کے اعتبار سے ہمارے ملک میں موجود ہے, ہماری غریب آبادیوں میں موجود ہیں. اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ اللہ کی طرف, خالق کائنات کی طرف. تو حج کیا ہے؟ آپ کو دیوانہ بنانے کا ایک پروسیس ہے کہ اپنے اندر جذباتی محبت پیدا کرو, جذباتی. لہذا جو لوگ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مخصوص لباس میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی ایک پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں, ان کو حج کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2 چادریں کیسے. احرام میں آپ کو پتا ہے کہ جب طواف کرتے ہیں پہلا, اس میں بازو ننگا رکھنا پڑتا ہے. بازو ننگا رکھنا, مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عام حالات میں مرد سر ڈھانپ کے چلتے ہیں. تو آپ کو دیوانہ بنایا جا رہا ہے, دیوانہ. کنکریاں ماری جا رہی ہیں, کنکریاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کنکری وہاں کوئی شیطان تھوڑی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا ہے نا سیمنٹ کا وہ شیطان ہے, تبھی لوگ انڈے بھی مار رہے ہیں, بعض جوتے بھی مار رہے ہیں. وہ شیطان نہیں ہے, شیطان تو وہاں سے چلا گیا. وہ تو صرف ایک نشانی ہے جو بعد میں سعودی حکومت نے لگائی ہے. نشانی ہے کہ بھئی یہاں آیا تھا, یہاں ابراہیم نے مارا تھا, اب ہے نہیں ہے لیکن مارو تم. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اس موقع پر وہ بھی دیوانگی تھی, ورنہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا عقل کہتی ہے. کوئی محبوب آپ سے کہے بیٹے کو ذبح کرو, آپ کرو گے؟ بولے کہ بھائی ایک محبت اپنی جگہ, بیٹا ذبح نہیں کروں گا میں. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہم قربانی کے دن جانور اتنے کاٹتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے تو اچھا نہیں تھا؟ اتنی موٹی موٹی گائے لا کے کروڑوں روپے اڑا دیتے ہم ہوا میں, کیا حکمت ہے اس کی؟ میں نے کہا یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا, تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم کس کو ذبح کرو؟ جانور. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹایا اس کی کوئی حکمت تھی ہے بھائی؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو, ابراہیم علیہ السلام یہی اشکال اللہ سے کرتے جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو مجھے حکم دے میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں, تو مجھے حکم دے میں 100 اونٹ ذبح کر دوں, تو مجھے حکم دے میں یہ کام کر لوں, یہ کام کر لوں. یہ بیٹا جس نے کوئی جرم نہیں کیا, 7-8 سال کا بچہ بالکل معصوم, اور یہ دیا بھی تو نے. اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو اس کی بشارتیں اور خوشخبریاں کیوں دی تھی تو نے مجھے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلے خوشخبری دی تھی بغلام علیم, بغلام حلیم, ایک بردبار بیٹا دوں گا میں آپ کو. آپ کو خوشخبریاں دی ہوں, اس کے بعد جب بیٹا ملا ہو تو وہ بیٹا دینے کے لیے ہوتا ہے, واپس لینے کے لیے نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے تو یہ خوشخبری دی تھی مجھے, یہ بیٹا بڑی امیدیں لے کر, میں امیدیں وابستہ تھی میری اس بیٹے سے, تو کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو کاٹ دو, اس کا کیا قصور ہے؟
ایک لفظ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا. میں نے کہا اگر وہ یہ اشکال کرتے تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے. خلیل حبیب سے اوپر کی چیز ہے, حبیب اللہ ایک الگ ہے, خلیل اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو وہ خلیل اللہ نہیں بنتے, اللہ کے خاص جگری دوست نہ بنتے. وہ ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے یہ بیٹا دیا ہے, جب وہ کہے گا اس کو کاٹ دو تو اس کے حکم پہ کاٹ دوں گا میں. کوئی لاجک نہیں, کوئی حکمت نہیں, خدا نے کہہ دیا وہ ختم. تو میں نے کہا وہ بیٹا کاٹنے پہ تیار ہیں, آپ گائے کاٹنے پہ تیار نہیں ہو. آپ اس کی لاجک پوچھ رہے ہو, جبکہ اس کو پیدا ہی اللہ نے کٹنے کے لیے کیا ہے. گائے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بھائی دودھ دے گی, جب تک دے گی نہیں تو کاٹ کے کھا جاؤ. اسی لیے تو انسان کی خدمت کے لیے ہے نا وہ. کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ انگلش میں سمجھاؤں بھائی.